قرآن ہی تم میں ایک نسخہ بتاتا ہے. جاؤ سورہ نساء پڑھ کے دیکھ لینا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنو کہا ہے. کس کو مخاطب کیا؟ مجھے یہاں شرم آتی ہے جب میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے ایمان والا کہہ رہا ہے تو اپنے ایمان کو دیکھتا ہوں. یہ اس کی کریمی ہے, یہ اس کی رحمانیت ہے کہ میرے جیسے گناہ گار بندے کو وہ ایمان والا کہہ کے مخاطب کرتا ہے. ہوں تو نہیں. وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بات ختم نہیں ہوگی, فل سٹاپ ابھی نہیں آئے گا. اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور تم میں جو صاحب اختیار ہیں. اس میں یہ ٹریفک کا اشارہ بھی آتا ہے, سمجھ گئے؟ یہ لال بتی بھی آتی ہے, سبز بتی بھی آتی ہے, باقی سمجھ گئے آپ, ٹھیک ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جائے, ایک دوسرے کو بم نہ مارنا, کافر نہ کہنا, وہ کافرانی مسیح نہ کہنا, یہ اللہ کہہ رہا ہے. اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جائے, پہلے کہا اے ایمان والو تم اتباع کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور تم میں سے جو صاحب امر ہے. اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جائے, کسی بات میں آ سکتا ہے, نکاح پہ, طلاق پہ, نماز پہ, کسی بات پہ, تو تم ایک دوسرے کو کیا کہنا ہے؟ کافر کہنا ہے, لڑنا ہے, اس کی مسجد میں بم مارنا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, پھر تم قرآن و حدیث کی طرف آ جانا. اب آگے شرط کیا لگا رہا ہے اللہ, یہ کون کرتے ہیں؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کو مارنا نہیں, لڑنا نہیں. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, پھر آگے کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا. یہ اللہ بتا رہا ہے نسخہ, اسی میں خیر ہے, اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں. جب قرآن میں کہتا ہوں بھائی زکوٰۃ اس طرح نہ دو, کوئی تو طریقہ ہوگا نا, یا تیرا صحیح ہے یا میرا. دیکھیں نا, سونا کہاں کا بھی ہو, سمندر کا ہو, پہاڑوں کا ہو, افریقہ امریکہ کا ہو, ہے تو سونا ہے نا, تو اس کو جانچنے کے لیے کسوٹی تو ہوتی ہے نا, کہ نہیں؟ ابا بھی مرا لگے سونے کی 4 اٹاں دے جاوے نا, تو دل میں آتا یار کوئی ابو نے فدو نہ لا گیا ذرا کسوا لو میں کہ یہ نہ جیل ہی نہ دے گیا. دین کے معاملے میں جو مفتی صاحب نے کہہ دیا, جو مولوی نے کہہ دیا, ٹھیک ہے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو خدا مان لیا. جو انہوں نے کہہ دیا وہ اللہ کی بات ہو گئی, نعوذ باللہ. تحقیق نہیں کرنی, تحقیق صرف 500 کے نوٹ پر کرنی ہے, اصل ہے آلو پر کرنی ہے کہ کہیں انہیں مینوں داغی آلو تو نہیں دے دیتا ہے نا. نئی بات تحقیق کرنی تو کس پہ نہیں کرنی؟ دین کی کسی بات پر تحقیق نہیں کرنی. اگر کرنے جاؤں پوچھ لوں تو اس نے گنڈے بھی بٹھائے ہوتے ہیں بعض, کہتے کیا گل ہے مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھنا پیا, فلانے نے آپ اترا وڈا مولوی بننا پیا, ان مارنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ جواب نہیں ہے نا. جھوٹا لڑتا ہے, سچا دلیل دیتا ہے اپنی سچائی کی. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جائے تو کیا کرو؟ پھر قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ. پھر اللہ نے کہا ذالک خیر واحسن تاویلا, اسی میں خیر ہے, اس سے اچھی کوئی بات نہیں. ختم, جھگڑا ہی ختم. بعد بزرگ تو ہی قصہ مختصر. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ اللہ کا فرمان ہے, میرا ایمان ہے. کیوں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اتبعو, یہ نبی کو کہہ رہا ہے اللہ, اتبعو ما انزل علیکم من ربکم. تابعداری کس کی کرنی ہے؟ اس چیز کی جو اللہ نے تجھ پر اتاری. ولا تتبعو, قرآن ہے قرآن, اس کے علاوہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اپنے اولیاء کی اتباع نہیں کرنی.
صرف اور صرف کس کی؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. جاؤ جا کر سورہ الاعراف کی 2-3 نمبر یا 4 نمبر آئے جیسے ہی اس کا نمبر یاد پڑھو. تجھے قرآن سے اس لیے روکا ہے مر لڑ آپس دے وچ، نہ تیرے تے رحمت آوے، نہ تیرے بچیاں تے رحمت آوے، نہ تیرے ملک تے آوے، نہ تیرے گھر تے آوے. لڑ، ساری زندگی لڑتے مناظرے کرتے امت کا یہ حال ہو گیا. کہاں پہنچ گئی امت؟ کہاں ہم؟ یہ مذہب، یہ وہ پیارا مذہب جو آسمان سے تمہیں گائیڈ کر رہا ہے کہ کلی اس طرح کرنی ہے. ابتدا انتہا، جنت سے پہلے، بیوی کے پاس جانے سے پہلے، نطفے سے پہلے تیرے نطفے کی حفاظت کے لیے تیرا رسول تجھے طریقہ بتا رہا ہے. اگر تو یہ پڑھ لے گا، تیرے نطفہ کیا، جب اس نطفے سے کوئی چیز پیدا ہوگی، تیرا بیٹا یا بیٹی، جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس پر کبھی کوئی جن شیطان نہیں جھپٹے گا. گارنٹی سے کہتا ہوں، جتنے بھائی بیٹھے ہو، معذرت بھی نہیں کروں گا، بڑے بڑے تم لوگ تعلیم یافتہ بیٹھے ہو، صرف میں ان پڑھ ہوں، مجھے وہ دعا سناؤ کوئی جو اپنی بیویوں کے پاس جانے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جس پر گارنٹی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو یہ پڑھتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. شیطان سے مراد جن ہوتے ہیں، شیطان جن، ابلیس نہیں آتا، وہ رب نہیں ہے، وہ تو بیٹھا اپنے ادھر عرش اپنے تخت پر، یہ اس کی ذریت ہے. آپ نے فرمایا جو اس دعا کو پڑھتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اگر نہیں پڑھتا تو وہ بھی ساتھ وتی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے. جاؤ حدیث پڑھ لو. پھر قرآن کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری اولادوں میں حصہ ڈالوں گا. پھر گارنٹی دی اس دعا کے اوپر کہ جو اس کو پڑھ لے گا اللہ اس کو کسی جن سے نوازے گا، وہ بچہ یا بچی ہوگی، جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس کو کبھی جن شیطان چھو نہیں سکے گا. کس کی گارنٹی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس موقع پر آپ کو سکھانی چاہیے تھی؟ جب نکاح ہوتا. پھر مولوی صاحب مسلمان بنا رہا 6 کلمے سنا کے کہ سنائی ذرا 6 کلمے پھر تیرا نکاح ہو کیا جی، یہی ہے نا؟ اللہ اکبر. یہ کیا ہے سارا کچھ؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم دین کی طرف اس وقت آتے ہیں جب ہمارا رگڑا چڑھتا ہے، ورنہ کون دین کو سمجھتا ہے؟ چولہا بڑے مولوی تیرے مولویاں دی ہے نا، تو جو ہی پتہ لگتا ابا جی فوت ہو گئے، نسا مولوی صاحب کوئی نوانے والا کوئی دے کوئی بندہ نوانے والا ہے جی، وہ بھی پڑھوا کے اندر کہ وہ حدیث سنا انہوں. ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تم فوت ہو جاؤ گی تو میں تجھے غسل دوں گا، اگر میں فوت ہو گیا تو تم مجھے غسل دینا. ہے نہیں یہ حدیث؟ ہے نا؟ خود کیوں نہیں لاتے؟ باپ کو نہیں نہلاتے ہو؟ پھر مولوی کو گالی. پھر جب کوئی جن چھیڑتا ہے پھر مولوی کے پاس. ہیں جی یہی ہے نا، ورنہ کون مسجد کو جانتا ہے؟ دین کو کون جانتا ہے؟ دین تو ہم نے سمجھ لیا یا مردے پچھوانے کے لیے. قرآن کو ویسے پیٹھ نہیں کرے گا، ایسے چومے گا، جب مر جائے گا اس کے اوپر چادر ڈال دے گا، اس کے پاؤں پر بھی قرآن لکھا ہوا ہوتا نہیں. جب چادریں دیکھو نا، میں کوئی غلط بات کہوں تو مجھے پکڑو، یہ ٹیپ ہو رہی ہے ساری، ڈالتے ہو جنازے کے اوپر، ان کے پاؤں پر جاتا ہے قرآن کے؟ نہیں شرم آتی کسی کو؟ قرآن پاؤں پہ ڈالنے کے لیے آیا. اس سے بھی آگے چلے جاؤ قبرستان میں، پکے پتھروں پر لکھواتے ہو اوپر. اب بھی جاؤ قبرستان میں، ابھی کتوں نے موترا ہوگا، بکریوں کی بٹھیں ہوں گی ان کے اوپر، ان کی مینگنیاں پڑی ہوں گی. جاؤ دیکھو. آیت الکرسی پاؤں کو لگتی، جو بارڈر ہے بارڈر کے گرد ساری آیت الکرسی، پاس پخانہ پڑا ہوا. یہ ادب، یہ قرآن. جس قوم نے اس میں پنجہ گاڑ دیا وہ عزت و کامرانیوں کی بلندیوں کو چھوئے گی. جس قوم نے اس کو تکبر غرور کی وجہ سے پش ڈال دیا وہ ذلت و رسوائیوں کے اندھیروں میں چلی جائے گی. آج ہم کہاں ہیں؟
عروج پہ یا پستی میں؟ ہم نے قرآن 4 شکایتیں کرے گا اللہ سے قیامت والے دن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پڑھ لینا. ایک گروہ کو روکے گا کہ اللہ میں نے نہیں اس کو جانے دینا جنت میں. اللہ فرمائے گا وہ تو سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے نا. یہ مجھے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ڈر جا، علی بھی مرن تو پہلے ڈر جا. ہے کیوں؟ اللہ پوچھے گا کیوں؟ اللہ نہ اس نے مجھ کو پڑھا، نہ اس نے مجھ کو سمجھا، نہ مجھ سے شفا لی، اور نہ مجھ پر عمل کیا. اللہ فرمائیں گے جو چاہے کر. وہ ہانگ کے اس گروہ کو دوزخ میں لے جائے گا. جاؤ حدیث سے پڑھو. جب ڈر ہی تمہارے دل سے میں نے نکال دیا کہ تو بس 2 نعتیں پڑھ نہیں بخشا جائے گا، 4 میسج بھیج دیں، یہ 9 بندوں کو میسج کر دو، بخشے جاؤ گے. ہاں جی، تمنا پوری ہو جائے گی تمہاری. یہ کیا ہے یار؟ اوے تسی تو بڑے عقل والے ہو یار. ہم تو کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں، گھر سے سلفیوس مسیت یا یہ بس پتہ ہی نہیں بازار کہاں ہے تو کیا نہیں. تم لوگ تو میڈیا والے بھی ہو، تم لوگ تو سارے ہو، تمہیں تو اختیار ہے 10 20 50 بندوں پر بھی. اللہ کا واسطہ ہے اپنی اصلاح کرو، اپنی اولادوں کی اصلاح کرو. اللہ کی قسم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں تمہاری مدد کب کروں گا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے پہلے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا. قوا انفسکم واہلکم نار. پھر اپنے اہل و عیال کو. یہی ہے نا اللہ کہہ رہا ہے نا. اللہ کے دین کی اچھی باتیں کرو، خیر خائی چاہو اس کی. سب ہم بھائی ہیں، اور کم از کم پاکستانی تو بن جاؤ یار. اوے تمہیں نہیں پتا اللہ کی قسم یہ ملک کیا تمہیں اللہ نے دیا ہے. یہاں ہر بندہ مزدور بھی شہنشاہ کی طرح زندگی گزارتا ہے. میں نے یورپ میں بھی رہ کر دیکھا کوئی لائف نہیں، مڈل ایسٹ کو بھی دیکھا ہے. یہاں ہمارے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں. کتنا پیارا یہ ملک ہے، اور اپنے پرائے اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں. کسی کے پیچھے نہ کان دھرو. جو سیویلین ہے، جو وردی والا ہے، اگر حب الوطن ہے تو اس پر جان نثار کرو. جو خبیث کا بچہ اس ملک کا غدار ہے اس پر بھیجو لعنت، اس پر جائے گی لعنت انشاءاللہ. کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا ہے. جنہوں نے باہر دیکھا ہے جب آتے ہیں نا تو وہ سجدہ کرتے ہیں، ہائے کیسا میرا